الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی یقیناً میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیای ومماتی اور میری زندگی اور میرا مرنا للہ رب العالمین رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ان کی تعداد و سلام امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ جس ہستی مقدس و مطہر کی محنت و کوششوں اور کاوشوں سے رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، مغفرتیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بندوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم کو پہنچا دیا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا خطبہ جمعہ المبارکہ چونکہ عید القربان عید الاضحیٰ قریب سے قریب تر ہو رہی ہے،
آج انشاءاللہ قربانی کے حوالہ سے، چونکہ آپ لوگ مسلمان بڑی گرمجوشی کے ساتھ، بڑے بدلے کے ساتھ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، باوجود مہنگائی کی، کمر توڑ مہنگائی کے باوجود اللہ والے، رب والے، اللہ سے اپنا ناطہ مضبوط کرنے والے، وہ اپنے رب کے رستے میں جانور ذبح کرنے کے لیے خرید رہے ہیں۔ تو آج بڑے اختصار کے ساتھ قربانی کی قبولیت کی شروط کیا ہیں اس کے حوالہ سے بات کروں گا، اور چند قربانی کے مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب، معنی، مفہوم آپ نے سماعت فرمایا، ترجمہ آپ نے سنا کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ للہ، کس کے لیے ہے؟ دو خطبے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت توحید کے حوالہ سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے رب کائنات کی توحید پر، ان دلائل پہ آپ نے دو خطبات سے بات کریں۔ یہ خطبہ اللہ کی معرفت پر، تو جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں۔ ان اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی کتنی شرطیں ہیں؟ بنیادی 3 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط، عمل رب کے لیے ہو۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے نہیں۔ سارا جہان خرید کے وقف کر دو، رب کے لیے نہیں۔ لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ غیر مسلم این جی اوز کبھی کیلکولیشن کریں کس قدر وہ خدمت خلق کے اوپر بال لگا رہی ہے، لیکن ان کا مال رب کے لیے نہیں، قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی انہیں اجر اور ثواب نہیں ملے۔ مال اللہ نے دیا، اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی شرط، قربانی اللہ کے لیے۔ گوشت آپ نے کھانا، آپ کے بچوں نے کھانا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں میری توحید کے لیے، میری اکائی، تنہائی، یکتائی کے لیے کون کرتا ہے۔ عادت ہے ہماری، لوگ کہیں گے کی قربانی دیتی سو فیکٹری کا مالے گے، یا 2 چھترے لائے گے دیتے سنا، چلو لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے بیڑا بھی لے لیں۔ بھائی لوگ آپ کو باتیں کریں، لوگ جو بھی کریں، آپ یہ دیکھو کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ لوگ تو اپنے رب پہ بھی راضی نہیں، آپ پہ کیسے راضی ہو جائیں؟ کس کے لیے؟ یہ نہ سوچو سارے لوگ قربانی کریں گے، اپنے گھروں کے اندر گوشت کھائیں گے، ہم قربانی نہیں کریں گے، گوشت کہاں سے کھائیں گے؟ اگر آپ گوشت کے لیے کر رہے ہو تو پھر گوشت سارا ساتھ کرتے رہو، یہ کون سی بات ہے؟
کوئی کسی کا تانا، کوئی کسی کا مینا، کوئی کسی کی طرف سے آنے والی آواز، کوئی کسی کی طرف سے آنے والا جملہ، کوئی کسی کی طرف سے آنے والے سخت الفاظ، ان کی بنیاد پہ مت قربانی کرے۔ قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ قیامت کے دن 3 آدمیوں سے اللہ کی جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ سب سے پہلا قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک قرآن کے قاری کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، ساری زندگی محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، لوگوں کو تیرا دین بتلاتا رہا، لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا، قرآن سناتا رہا۔ ایک جملے میں بات ختم ہو جائے گی، گدھا بتا تم نے جھوٹ بولا ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ تو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا قاری ہے، لِيُقَالَ أَنَّكَ قَارِئٌ، لوگ کہیں بڑا کمال کا خطیب ہے، لوگ کہیں بڑا کمال کا ادیب ہے، لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، لوگ کہیں بہت بڑا فاضل ہے، لوگ کہیں بہت زبردست خطبہ دیتا ہے، لوگ کہیں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تم نے تو ساری اپنی صلاحیتیں اس لیے کما دی تھی، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اور آج کہہ رہے ہو اللہ تیرے لیے کر کے آیا ہوں۔ کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ثم صحب فی النار، اسے ناک کے بل گھسیٹ کر اللہ کی جہنم کے اندر نہ کیا جائے۔ دوسرا آدمی شہید کو لایا جائے گا۔ شہید کو لایا جائے گا۔ کیا لے کے آئے ہو؟ شہید کہے گا اللہ اپنی گردن کٹوا کے آیا ہوں، تیرے رسے میں اپنا خون بہا کے آیا ہوں، سب سے مہنگی جو دنیا میں میرے پاس میری جان تھی وہ جان بھی تیرے لیے لگا کے آ گیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تم بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ تو نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ لِيُقَالَ أَنَّكَ جَرِيٌّ، لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، لوگ کہیں بڑا جرأت مند تھا، لوگ کہیں بڑا جنگجو تھا، لوگ کہیں بڑا جیادہ تھا، لوگ کہیں بڑا جان جوش اور ہمت والا تھا۔ یقال لک، وہ تجھے کہہ دیا گیا، لوگوں نے کہہ دیا آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو ہستیاں کون ہیں؟ عالم جسے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، اگر رب کے لیے بیان کرنے والا ہے، رب کے لیے کام کرنے والا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر سارا کچھ رب کے لیے کرنے والا تھا، میرے محبوب نے فرمایا یہ سویا ہوا ہے، رب عبادت نہیں کر رہا۔ فضل العالم علی العابد کفضل لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، فرمایا ایک عابد، ایک عالم کے سامنے اس کی یہ بھی حیثیت ہے 24 رات کا بدر تمام اپنی ضیاءباشیوں سے کائنات کو منور کر رہا ہو، اور اس کے سامنے ٹمٹماتے ہوئے ستارے کی جو حیثیت ہے، ایک عالم دین کے سامنے ایک رات ساری مصلے کی پشت پہ کھڑا ہو کر عبادت کرنے والا
عابد اس کی حیثیت اس ستارے کی حیثیت. لیکن یہی عالم دین اگر اس کے دماغ میں خمار آ گیا، ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگوں سے شاباش وصول کرنا آ گئی، لوگوں سے داد وصول کرنا آ گئی، میرے محبوب نے فرمایا اس سے نا کے بل کثیر کر اللہ کی جہنم میں ڈال دیا. یہی شہید اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب کائنات اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید اگر رب کے لیے جان نہ دے کے گیا، دکھلاوا کر گیا، تو پھر قیامت کے دن اس کے ساتھ اللہ کی جہنم کی آگ کو پھینکایا جائے گا، بطور سوکھی لکڑیاں، بطور ایندھن اس کو استعمال کیا جائے گا. تیسرا شخص محبوب نے فرمایا سخی کو لایا جائے گا. یہ کون ہے؟ ایک ایک مجلس میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والا، دسترخوان سجے ہوئے ہیں غریبوں کے لیے، مسجدوں میں چندہ جا رہا ہے، مدارس میں چندہ لگایا ہوا ہے، بیوہ عورتوں کے گھروں میں راشن جا رہا ہے، یتیم بچوں کی کفالت ہو رہی ہے. اللہ فرمائیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ اتنا مال تیرے رستے میں خرچ کر کے آیا. اللہ فرمائیں گے کذبتا، تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو یہ سارا کچھ اسی لیے کیا. یقال انک سخی، لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے، تجھے سخی کہہ دیا گیا. آج ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. فَصُحِبَ فِي النَّارِ، نار کے بل گھسیٹ کر اللہ کی جہنم میں ڈال دیا گیا. سب سے پہلا عمل یا پہلی شرط قربانی کی قبولیت کے لیے وہ کیا ہے؟ عمل اللہ کی رضا کے لیے. عمل کس کے لیے ہو؟ سارے بولے عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضامندی کا حصول مقصود ہو، اس کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز مقصود نہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دارومدار انحصار اور اعتماد وہ بندے کی نیت کے اوپر ہے. نیت اللہ کے لیے ہے، اللہ جانتا ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جانتا ہے. اور اللہ کی قسم میں قربان جاؤں اپنے مالک کی عظمت پر، اس مالک نے فیصلہ کرنے کے لیے یہ بھی ایک بٹھا دیا ہے. یہ ضمیر اندر سے آواز دے دیتا ہے فوراً کیا کر رہے ہو. ہر بندے کو، ہر بندے یہ نہیں کسی کو، ہر بندے کو اندر سے آواز آتی ہے کیا کر رہے ہو. قربانی کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونی چاہیے. اگر ریاکاری دکھلاوا مقصود ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی مشرک ہے، جس نے دکھلاوے کی قربانی کی مشرک ہے، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا مشرک ہے. 7 روزے رکھ رہا ہے 7 مشرک ٹھہرا ہے، 7 قربانیاں کر رہا ہے 7 مشرک ٹھہرا ہے، 7 نمازیں پڑھ رہا ہے 7 مشرک ٹھہرا ہے، 7 روزے رکھ رہا ہے مشرک ٹھہر رہا ہے. کیوں؟ صرف اس دماغ کے اندر اللہ نے جو نظام دیا ہے، اگر وہ سیدھا رہا تو یہ اللہ کا مقرب بن گیا، اگر وہ بگڑ گیا شیطان کے تسلط میں آ گیا تو یہ مشرک ٹھہر گیا. یہی نماز پڑھے رب کا مقرب بن گیا، یہی نماز پڑھے اللہ کی جہنم کا ایندھن بن گیا. فرق کیا ہے؟ ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ دوسری شرط قربانی کی قبولیت کے لیے آپ کی قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے.
یہاں پہ آگے بڑے بڑے مسائل کا حل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے آگے تمام اماموں کی تقلید کا تالا توڑ دیا، تقلید کے بندروں کو تار تار کر دیا. جب قربانی امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق ہوگی، جب قربانی چشتی قادری سلسلہ کے نظریے اور عقیدے کے مطابق ہوگی، جب قربانی اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے سے ہٹ کر ہوگی، مجھے میرے مالک کی عظمت کی قسم ہے رب کائنات ایسی قربانی کو قبول نہیں فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کب کرنی چاہیے؟ نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی ہو جاتی ہے؟ کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر کوئی نبی کا صحابی کر لے تو ہو جائے گی، اگر کوئی وہابی کر لے تو وہابی کرے تب بھی نہیں قبول، اللہ کے نبی کا صحابی کرے تب بھی نہیں قبول. نماز عید سے پہلے قربانی کا وقت نہیں ہے. محبوب نے فرمایا میری ادا کیا ہے، میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے؟ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کرنا. ابھی نماز عید نہیں پڑھی، ایک نالی کے اندر خون بہتا ہوا آ رہا ہے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ خون بہ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پتہ کروانے پہ پتہ چلا آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو بردہ بن نیار. صحابی کا نام یاد کر لیں، کیا نام ہے؟ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر دی. آپ بڑے حیران، آپ نے پھر ابو بردہ کو بلایا، فرمایا ابو بردہ کو بلاؤ. بلایا گیا، کہا ابو بردہ یہ قربانی نماز عید ادا کرنے کے بعد کرنی تھی، آپ نے پہلے کو کر لی. سبحان اللہ. قربان جاؤں صحابی رسول کی نیت پر، سوچ اور فکر پر، لیکن میں لاکھ بار قربان جاؤں جب سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قربان جانا کس کام کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سوچا تھا کہ مدینہ میں بہت کم لوگ ہیں قربانی کرنے والے. غربت و افلاس کا عالم تو یہ تھا، قربانی ان بیچاروں نے کیا کرنی تھی جن کو پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے، جن کے پاؤں کے جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے. قربانی کے لیے ان کے پاس کتنا مال میسر ہوگا؟ بہت کم لوگ قربانی کرنے والے. محبوب میرے دل کی تمنا یہ ہے، میں نے اس سوچ اور اس نظریے کے تحت قربانی پہلے کی ہے. قربانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں پہلے گوشت پک جاتا ہے، اور کو جناب پکے کلیجی سے پاکی جاتی ہے. ان کے گھروں میں کھانا پہلے پک جاتا ہے، گوشت پہلے بن جاتا ہے. جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہوئی ہوتی ان کے گھروں میں گوشت لیٹ پہنچتا ہے. غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں. میری یہ طرف تھی میں پہلے قربانی کر کے ان کے گھروں میں گوشت پہلے بھیج دوں، نماز عید ادا کرنے کے فوراً بعد گھر آئے، گوشت بنا کے پکا کے کھائے، اللہ مجھے زیادہ اجر عطا فرمائے. کیوں نہیں؟ محمدی مسجد میں آنے والے میرے بھائیوں ذرا سوچئے تو صحیح، کیا میری اور آپ کی سوچ یہ نہیں کہتی اس اللہ کے نبی کے ساتھی کا اجر ڈبل ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری سوچ بھی یہ کہتی ہے، آپ کی سوچ بھی یہ کہتی ہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا. غریب، نادار، ماڑے، کمزور جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھروں میں پہلے گوشت پہنچا دیا. اگر مقصود گوشت ہو تو یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے. لیکن نہیں میرے بھائیوں، میرے محبوب نے فرمایا آپ کی قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہے. سوچ بڑی اعلیٰ ہے، سوچ بڑی اعلیٰ ہے، فکر بڑی گہری ہے، درد بڑا ہے. دل سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہے غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، بے بسوں کے لیے.
शाबाश नहीं मिलनी चाहिए थी? आपने फरमाया नहीं, इस्बह मकानहा शातन तिलका शातुल लहमिन, ये तो सिर्फ गोश्त आपने किया है, खिला दो लोगों को, कुर्बानी नहीं है। इस्बह मकानहा शातुन, जाओ एक नई बकरी खरीदो और नमाज ईद अदा करने के बाद उससे ज़िबा करना, फिर अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा। जब तक कुर्बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, उस वक्त तक उस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। बड़ी सारी ऐसी मिसालें हैं, मैंने तो सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखी। अब यहाँ थोड़ा सा हमें मसाइल को भी देख लें। बाद हमारे भाई कहते हैं भैंस की कुर्बानी जायज है। अब कई मुफ्तियों ने यह भी फतवा दे दिया कुर्बानी, भैंस की कुर्बानी भी उसी तरह करें जिस तरह गाय की कुर्बानी कर रहे हैं, दुम्बे चित्रे की कुर्बानी कर रहे हैं, ऊंट की कुर्बानी कर रहे हैं, बेऐने इसी तरह भैंस की कुर्बानी भी। कोई बंदा यह साबित कर सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी भैंस कुर्बानी की? आज तक कोई आलिम, कोई मुहक्किक ये बात वादे नहीं कर सका, साबित नहीं कर सका आपने सारी जिंदगी कभी भैंस की कुर्बानी की हो। जब रसूलुल्लाह ने भैंस की कुर्बानी नहीं की, मैं और आप क्यों करें? क्यों करें? क्या सुन्नत से साबित जानवर हमें मुयस्सर नहीं? जब सुन्नत से साबित जानवर मुयस्सर हों तो फिर जो सुन्नत से साबित नहीं उसकी कुर्बानी करनी चाहिए। सहाबा-ए-किराम तो सुन्नत का इतना पास करते थे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने गोश्त की प्लेट लाई गई जिसको पकाया गया है कद्दू में मिक्स करके, और कुर्बान जब अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोटियां छोड़ के कद्दू तलाश कर रहे हैं, गोश्त की बोटियां छोड़ के कद्दू तलाश कर रहे हैं। किसी ने कहा अनस ये तो सैयदुल ताम है, खानों का सरदार है, गोश्त लहम खानों का सरदार है, आप गोश्त छोड़ के कद्दू तलाश कर रहे हो क्यों? कहा इसलिए कि कद्दू मेरे बापू को बड़ा पसंद है। वो तो यहाँ तक सुन्नत का पास करते थे, हम सुन्नत से साबित जानवर मौजूद होने के बावजूद भैंस की कुर्बानी करें, क्या ये दुरुस्त है? मेरे भाइयों एक बात हमेशा याद रखें, हम नहीं कहते कि इसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, ये जरूर कहते हैं सुन्नत से साबित जानवर की कुर्बानी करें। अगर आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से प्यार है, मोहब्बत है, तो फिर जैसे जानवर आपने किए आप भी वो करें। आप कोई बकरा खरीदने के लिए जाते हैं, छतरा खरीदने के लिए जाते हैं, ये कल की बात है, मैं और मेरे साथ एक दोस्त ने मेरे बकरे वाले से पूछा भाई क्या इसका रेट है, कितने का देना है? वो शहर मुहतरम मेरे साथ थे, उन्होंने चेक किया ये दो दांता है या खीरा है। अभी उसका मुंह नहीं खोला, छोटा सा बच्चा जो उस जानवर को ये मिल रहा है, वो बच्चा कहता है खीरे की भी कुर्बानी हो जाती है। मैंने शहर मुहतरम से कहा फतवा साथ ही आपको मिल गया, क्या देखने की जरूरत है? आपको मुफ्ती वो लोग बन गए जो छतरे बकरे बेचने वाले हैं, वो फतवे दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी क्या है? आपने फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, कौन सा जानवर ज़िबा करना है? मुसिन्ना, दो दांता। अब सुन्नत से साबित आपके फरमान के मुताबिक वो कुर्बानी है जो ज़िबा किया जाने वाला जानवर दो दांता हो, खीरा जानवर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा नहीं किया कुर्बानी के लिए। तो जब आप खीरा जानवर खरीद रहे हैं, फिर आप सोचे जरा आपकी कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक है? कुर्बानी करनी है सुन्नत के मुताबिक।
جن عیوب سے پاک جانور ہونا چاہیے، وہ عیب ہی نہیں ہونے چاہیے. صاف ستھرا جانور خرید کے اللہ کے راستے میں قربان کریں. کتنی شروع ہوئی قربانی کی قبولیت کے لیے؟ 2. کتنی؟ سارے بولیں. پھر بولیں. 2 شرطیں. پہلی شرط کیا بتائیے؟ ریاکاری سے پاک قربانی ہونی چاہیے. ریاکاری دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر دکھلاوا ہوا قیامت کے دن میدان محشر میں رب کائنات فرما دیں کہ جاؤ جن کے لیے قربانیاں کی تھی آج اجر بھی انہی سے وصول کر دو، ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی اجر نہیں. پھر تلاش کریں گے ان کو جن کے لیے کی ملیں گے وہاں. دوسری شرط قربانی کی قبولیت کے لیے، جو آپ قربانی کرنے لگے ہیں وہ قربانی محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو. اگر آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، خوبصورت جانور ہے، بڑا جوان ہے. آج کی بات ہے، یہ عالم چوک سے مجھے کہا گئی شاید مطلب ہمارے پاس ایک پیڑا ہے بڑا مضبوط پلا ہوا اچھا خاصا، اور دوست پتہ نہیں کتنی انہوں نے مدت بتائی اتنی دیر سے اس کو پال رہے ہیں، بڑا موٹا تازہ ہے، کیا اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ ابھی 2 دانتا نہیں ہوا. سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح رسول اللہ کبشین املحین سمینین، 2 مینڈے کیے بڑے موٹے تازے سنگوں والے، غیر سنگوں کے کیے، بھی کیے، غیر کی قربانی بھی کی. جب یہ جانور موجود ہیں تو دیگر جانوروں کی ضرورت ہے. پھر وہ جانور کرنے ہیں تو دانتا ہونا چاہیے، کھیرا نہیں ہونا چاہیے. اگر کھیرا ہوگا تو سنت کے مطابق ہوگا. بہنگا نہیں ہونا چاہیے، اگر بہنگا ہے تو سنت کے مطابق ہے. لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اگر لنگڑا ہو تو وہ سنت کے مطابق ہے. اتنا بوڑھا جانور حتی نہ تلقی، آپ نے فرمایا اتنا بوڑھا ہو کہ جس میں بھیخی نہ ہو، ایسا جانور بھی قربانی کے لیے ذبح نہیں کرنا. اگر ایسا جانور ہوگا تو قربانی سنت کے مطابق ہوگی. کتنے لوگ ایسے ہیں آج کا یہ خطبہ سننے کے بعد آپ نے اپنے آس پاس میں دیکھنا کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھیرے جانور کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں پابندی کیا ہے؟ پابندی اللہ کریم نے جو لگائی ہے، اگر ہم اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں تو پھر نبی کے آنے کا مقصد رہ جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی کی نبوت کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا. کتنی شرطیں ہوئیں؟ 2. تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کی قبولیت کے لیے جو آپ پیسہ صرف کر رہے ہیں وہ قربانی حلال مال سے ہونی چاہیے. اگر رزق حلال نہیں، محمدی مسجد نہیں، بیت اللہ الحرام میں پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، غلاف کعبہ تھام تھام کے رو رہا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے منتیں کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تو اکیلا ہے، اس کی توحید کے ترانے بھی پڑھ رہا ہے، وہاں لبیک لبیک کے ترانے پڑھ رہا ہے. رب کے اس گھر میں جہاں ایک نماز ادا کرے رب کائنات 1,00,000 نماز کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر میرے محبوب نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے. گھر میں آئے ہوئے مہمان کو خالی لٹاتے ہو، رب کہتے ہیں میرا مہمان بن کے آیا ہے، لیکن سن لے میں کبھی تیری مہمان نوازی نہیں کروں گا. لا لبیک ولا سعدیک، کوئی تیری حاضری قبول نہیں ہے. اللہ کیا وجہ ہے؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، غذی
کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام کا، اوڑھنا بھی حرام کا، بچھونا بھی حرام، احرام کی 2 چادریں بھی حرام کے مال کی، جو ٹکٹ خریدا وہ بھی حرام کے مال کا، جو ویزا لیا وہ بھی حرام کے مال کا، جو زیادہ راہ لے کے آیا وہ بھی حرام۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، مجھے بتلاؤ میں آپ کے حج کو کیسے قبول کروں؟ بیت اللہ الحرام سے آگے بھی کوئی جگہ ہے؟ کوئی ہے آگے بھی کوئی جگہ؟ اگر وہاں جا کے بھی قربانی قبول نہیں، حج قبول نہیں، تو پھر کہاں قبول ہوگی؟ اللہ کی قسم حلال مال ہو، عقیدہ توحید ہو، مال حلال ہو، سنت کے مطابق ہو، گجرانوالہ کی گلی میں ذبح ہو رہا ہے جانور، آسمانوں سے رب گمان کے دے رہا ہے، اور اگر حرام مال ہے بیت اللہ الحرام کی ہمسائیگی میں ذبح ہو رہا ہے، منہر میں قربان ہو رہا ہے، رب کا الہ فرماتے ہیں نہ کوئی قربانی قبول ہے نہ میرا حج قبول۔ اپنی عبادات، اپنی نمازوں کی قبولیت کی فکر کیجئے، اور آج سوچئے کہ میرا جو ذریعہ آمدنی ہے وہ کہیں حرام تو نہیں ہے، میرے مال میں حرام کی امیر شریف، میرے مال میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں، میں جس دکان پہ جس شاپ پہ بیٹھ کے کمائی کر رہا ہوں میں جھوٹ بول بول کے کمائی تو نہیں کر رہا، میں فراڈیاں تو نہیں لگا رہا، پراپرٹی ڈیلر ہوں، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے تو نہیں کر رہا۔ اور میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جانا، خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ۔ اپنا رزق جب تک حلال نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے، کوئی عبادت قبول نہیں۔ رو رہا ہے منتیں کر رہا ہے، کوئی حاضری قبول نہیں۔ یہ وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ حاجی یہ عمرے کرنے والے میرے مہمان ہیں، اور یہ جو کچھ مجھے کہہ دیتے ہیں وَلَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ، تم نے اپنے لیے جو کچھ مانگا میں نے دے دیا، جن کے لیے دعائیں کر رہے ہو میں نے وہ بھی ادا کر دیا۔ کب؟ جب اس کے حلال ہوگا، جب حرام ہوگا کوئی دعا قبول نہیں، نہ کوئی دعا قبول، نہ مینا میں جانا قبول، نہ منہر میں جانا، نہ مزدلفہ، نہ عرفات کے میدان۔ عرفات کا وہ میدان ہے جہاں رب کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، رب عرش اللہ پہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں میرے فرشتوں انظروا الی عبادی، دیکھو میرے بندوں کو، مختلف رنگتے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف علاقے ہیں، مختلف تہذیب و تمدن ہے، مختلف رہن سہن ہے، لیکن آج ایک ہی لباس میں میرے سامنے کھڑے، میرے سامنے لبیک اللہم لبیک کے ترانے پڑھ رہے ہیں، انظروا الی عبادی، دیکھو میرے بندوں کی طرف۔ اور اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہے نا، تم گواہ ہے نا، میں آنے والے اپنے بندوں کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر، سارے گناہوں۔ اب یہ کیسا ہو گیا ہے؟ خرجت من خطایاک کیوم ولدتک امک، حج کرنے والے میرے بندے آج گناہوں کی گندگی سے، گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں کی نجاست سے اس طرح پاک ہو چکا ہے جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے۔ لیکن یہ وقت کب آئے گا؟ جب عقیدہ توحید ہوگا، جب تیرا عمل سنت کے مطابق ہوگا، جب پیٹ میں رزق حلال ہوگا، جب لباس رزق حلال کا ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ ساری عبادات، یہ سارے اعزازات، یہ سارے شرف، یہ ساری عزتیں، یہ ساری رفعتیں، یہ ساری بلندیاں، یہ سارے مقام اس وقت ملیں گے جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بولے ذرا، بولے سارے بولے، پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کی رضا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق عمل۔ تیسری شرط کیا ہے؟ رزق حلال۔
یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو عمل قبول ہے، ورنہ قربانی ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، کوئی بھی عمل ہے اللہ کے رسول کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔